اگر کسی کے گھر میں برکت نہ ہو تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو ہر کمرے کے چاروں کونے میں چھڑک دے۔ انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے ایسی برکت آپ کے گھر میں آ جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عبادت، اطاعت، اخلاق اور محبت۔ یہ چاروں چیزیں ہمیں کربلا سے ملتی ہیں۔ عبادت کتنی زبردست کربلا سے ملتی ہے آپ سوچیں، یعنی ہم ذرا بیزی ہوتے ہیں تو نماز کو تھوڑا سا ہلکا لے لیتے ہیں، پہلے اپنا کام کر لیں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے، یہ ضروری کام ہے۔ چلو ضروری بھی نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ بعض لوگ موبائل دیکھتے ہوئے اول وقت کو مس کر دیتے ہیں۔ لیکن کربلا میں آپ دیکھیے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جہاں پہ ضعیف سے ضعیف روایت کہ کربلا میں نماز کو ہلکا لیا گیا کسی نے۔ اہل بیت اطہار کو تو چھوڑ دو، ان کا تصور بھی، اصحاب بھی کیسے تھے جو امام سے آ کے کہ مولا یہ وقت اول وقت ہے، امام نے کہا ہاں یہ اول وقت ہے، ابھی نماز پڑھو، خدا تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ آپ سوچیں کیا کردار کربلا والوں سے ہم نے لیا۔ اور آپ اگر دیکھیں تاریخ میں جنگ جو عاشور کو شروع ہوئی ہے، 10 محرم کو جو جنگ شروع ہوئی، نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ پچھلے ساتھ سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے کیونکہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز کا وقت ہے۔ یعنی مولا نے ہمیں کیا بتایا ہے، دیکھیے جنگ جیسی جگہ جہاں پہ جان کی بازی ہے، پھر بھی وہاں پہ بھی نماز کے لیے امام حسین نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو جنگ روک دو، یعنی نماز نہیں رک سکتی، جنگ روکی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ امام حسین نے 26 آدمیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ 2 آدمی امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلکہ باقی 26 آدمی جو ہے نا جنگ کرنے لگے۔ کہتے تم جنگ کرو کیونکہ جنگ روکیں گے نہیں یہ لوگ۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر بقیہ افراد امام حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی امام حسین نے کربلا میں نماز کی اہمیت کو اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات آپ دیکھیے جنگ چل رہی ہے، مولا 2 صفوں کے درمیان میں دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے صفین میں جنگ کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں لیلۃ الحریر کے بارے میں بھی ہے، جنگ کر رہے دونوں ہاتھ سے تلوار چل رہی، 2 صفوں کے درمیان میں۔ نماز شب کا وقت آیا، یہ واجبی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز شب کا اول وقت آیا، کہا ملک یہ نماز شب کا اول وقت ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ مولا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملک اشتر نے کہا مولا یہ جنگ کا وقت ہے، اس میں نماز شب جو کہ واجبی نہیں ہے۔ مولا نے کہا اسی لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں تاکہ یہ نمازیں بچ جائے۔ تو کربلا نے عجیب و غریب فکر ہمیں دے دی پورا۔ میں نے کہا اسلام کا جو سب سے پہلا جو شے ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے عمل میں صلاۃ، عمل میں صلاۃ بعد میں آئے گا، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بھی ہے، لیکن سب سے پہلی شے جو ہے نماز۔ اور نماز کو اتنی اہمیت دی، مولا نے کہا چاہے یہ لوگ جنگ کنٹینیو رکھیں لیکن ہم نماز پڑھیں گے۔ تو ہم نے نماز کربلا سے لی، ادھر ادھر سے نہیں لی۔ اب دوسری چیز میں نے کیا کہ عبادت کے بعد اطاعت بھی کربلا سے اچھی ہے، آپ کہیں بھی دکھا دیجیے مجھے کیسے مطیع تھے، کیسے چاہنے والے تھے۔ امام حسین جیسی شخصیت سے یہ جملے ادا ہونا کہ پروردگار عالم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جیسے صحابی تو نے مجھے دیے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے دادا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، جیسے صحابی، یعنی اتنا اطاعت گزار کہ لوگوں کو بلایا۔ وہ مشہور واقعہ ہے یہ شب عاشور کا، پورے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا، پھر مولا نے کہا مولا عباس سے کہ میں آپ کو جو ہے نا علم بردار بنا رہا ہوں۔ یہ چھوٹا سا جو مختصر لشکر ہے، ایک طرف روایتوں کے حساب سے 9 لاکھ کا لشکر، اور ایک طرف مختصر سا 72 افراد کا لشکر۔ اب یہ 72 افراد کے لشکر کے لیے جس کو کمانڈر بنایا وہ مولا عباس، کہ پہلی ڈیوٹی تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے لشکر کے یعنی اپنے سپاہیوں کو گنو کتنے لوگ۔ مولا عباس نے جو پہلی ڈیوٹی انجام دی، ضعیفوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، جوانوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، بچوں کو ایک صف میں کھڑا کیا،
اب اس کے بعد گننا شروع کیا. گنتے گنتے جب گنتی تمام ہوئی کہ مولا آپ اور مجھ سمیت 71 ہے. مولانا نے کہا نہیں 72 ہونا چاہیے, پھر سے گرو. پھر مولا عباس نے گرا, کہا کہ 71 ہے. حسین کہتے نہیں 72 ہونا چاہیے, پھر سے گرو. لگتا ہے کوئی سپاہی ابھی آیا نہیں ہے, ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہے. جناب فضا ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کو لے کے آتی, اور امام حسین کہتے عباس اب گنو. مولا نے کہا کہ مولا عباس پوچھتے مولا یہ بھی سپاہی ہے؟ کہ بے شک, اس میں اور دیگر سپاہ میں یہ فرق ہے کہ سب اپنے قدموں چل کے جائیں گے یا گھوڑے پہ جائیں گے, یہ میری گودی میں جائے گا. اب اطاعت کی منزل ایسے میں جب سب جمع ہو گئے, امام حسین نے ایک بلیغ خطبہ دیا, فصیح و بلیغ خطبہ. اس کے بعد کہا کہ دیکھو میرا تمہارا جو تعلق ہے یہ اللہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں, تم جانتے ہو, لیکن پھر بھی تمہاری اپنی زندگیاں بھی ہیں, لہذا میں تمہیں آزاد خیال کے لیے مالک بناتا ہوں, چاہو تو تم جا سکتے ہو, تمہاری شفاعت کا میں ذمہ دار ہوں. شفاعت اپنے ذمہ لے لی مولا حسین کہ تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا, میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, لیکن تم اپنی زندگی کے مالک ہو, تمہارے بچے ہیں, بیوی ہیں, گھر پہ رشتہ دار ہیں, تم جانا چاہتے تو جاؤ. کوئی نہیں ہلا ہے کہ عباس ذرا اس چراغ کو گل کر دو. چراغ کو گل کیا گیا. اندھیرا یہ بتانا تھا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں. بہترین اطاعت جیسے کربلا سے نظر آتی ہے کہیں سے نظر نہیں آئی. چراغ گل کر دیا گیا, اندھیرا ہو گیا. کیا اب جا سکتے ہو؟ اگر روشنی میں جانے کے لیے کسی کو شرم آتی ہو تب تو چراغ گل ہو گیا. تو تلواروں کی آوازیں سنی. مولا عباس سے کہا کہ بس ذرا چراغ روشن کرو. اب جو چراغ روشن ہوا تو چاہنے والوں نے اپنی تلواریں سامنے رکھ دی, ہمیں ذبح کر دے, لیکن یہ جملہ نہ کہے کہ آپ کو چھوڑ کے جائیں. آپ کو چھوڑ کے ہم جا نہیں سکتے. اب سوچئے کیا اسی کو اطاعت کہتے ہیں. اب یہ جو منظر جناب زینب اکبر, میرے بھیا حسین کے کتنے چاہنے والے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. یہ چیزیں جو ہے نا کربلا سے, تو ہم نے پورا اسلام, مکمل اسلام کربلا سے لیا. عبادت ہم نے کربلا سے. اگر ہمارے پاس کربلا سے عبادت ہے تو پھر وہ پرائرٹی جو کربلا والوں نے نماز کو دی ہمیں دینا ہے. اگر ہم نماز کو وہ پرائرٹی نہیں دیتے, اس کا مطلب ہماری نماز کربلا سے میچ نہیں ہوتی. اول وقت اگر نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ کوالٹی میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے. ہم کوشش کریں جیسے کربلا میں نماز کو پرائرٹی دی گئی, ہم بھی اگر زندگی میں پرائرٹی دیتے ہیں تو ہم واقعی حسین کے چاہنے والے ہیں. پھر اطاعت, تھوڑی سی انسان پہ پریشانی آتی ہے, انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, دوستوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن کربلا کی اطاعت بتاتی ہے کہ اطاعت اسلام میں کیا ہے. اگر کربلا کی جنگ نہ پیش آتی, کربلا کی قربانیاں نہ پیش آتی, تو کائنات کو پتہ نہیں چلتا کہ اسلام کیا ہے. تو اسلام کے دو حصے گفتگو ہو گئی, عبادت کربلا سے, اطاعت بھی ہم نے کربلا سے دی. یعنی ہماری جانیں چلی جائیں ہم امام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. یہ تصور ہمیں کربلا نہیں. اب آتا ہے اخلاق. اخلاق بھی ہم نے کربلا سے لیا. اخلاق کیسا اخلاق؟ کربلا یعنی یوں سمجھیے کہ عرب کے ریگستانوں میں انسان سب کچھ دے سکتا ہے لیکن پانی کسی کو نہیں دے سکتا, کیونکہ اسے فکر ہوتی ہے کہ وہ کیسے جیے گا. لیکن امام حسین نے دیکھ رہے کہ لشکر ہے, مجھے قتل کرنے کے لیے آیا, کہا کہ مولا عباس سے کہتے ہیں حر کے لشکر کو پانی پلاؤ. یہ کیا مطلب ہے؟ مولا کو حر کی فکر ہے, اپنے بچوں کی فکر نہیں کی حسین نے, اپنے ساتھیوں کی فکر نہیں کی حسین. مطلب کیا ہے؟ ہر انسان اپنے لیے جیتا ہے, لیکن کربلا دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے. اسلام وہی. اب دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا, میں آپ کو تھوڑا سا اور پریکٹیکلی لے کے جاؤں کہ پوری زندگی انسانوں کی اگر دیکھ لیں آپ, تو 95% آف پیپل جو ہے اپنے لیے کام کرتے ہیں, 5% ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو 5% دوسروں کے لیے کرتے ہیں نا, وہی صحیح معنوں میں مومن ہے, وہی صحیح معنوں میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ سو گئے رات کو اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہا اور آپ صبح کو نماز کے لیے اٹھے, تو وہ نماز اشکال میں ہے کہ قبول کرے خدا نہ کرے پتہ نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑوسی کی فکر نہیں کی. آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہے، ایک کتا بھی اگر پیاسا ہے تو فکر اس کی کرو. وضو پانی سے نہیں ہو سکتا، تیمم سے کرو. یہ اخلاق ہمیں اہل بیت نے بتایا. تو کربلا میں جو اخلاق پیش کیا گیا، اپنے حصے کا پانی، صرف بڑوں کا نہیں بچوں کا بھی اتنا اس طریقے سے پلایا مولا عباس نے کربلا میں پانی، کہ جب پانی پلاتے پلاتے سب کو پلا چکے اور آئے، مولا میں نے سب کو پانی پلا دیا. کہا کہ یزید کا سارا لشکر اب پیاسا نہیں ہے؟ کہا نہیں. اور کے ساتھ جو بھی دستہ ہے یزید کا لشکر ہی تو تھا، تو اب ان میں سے کوئی پیاسا نہیں رہا. کیا ان کے جانور، ان کو بھی پلاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ دوسرے انسان ہی کی فکر نہیں کرو، دوسرے جانور کی بھی فکر کرو. اور بھی فکر کیسی؟ اپنے سے زیادہ پرائرٹی دیکھیں. ہم پیاسے رہ جائیں مسئلہ نہیں ہے، ان کے گھوڑے پیاسے نہ رہے. ہم پیاسے رہ جائیں مسئلہ نہیں ہے، ان کے اونٹ پیاسے نہ رہے. ہم پیاسے رہ جائیں مسئلہ نہیں ہے، ان کے سپاہی پیاسے نہ رہے. اب یہ اخلاقی تھا جو حر کو حر بنا دیا، ورنہ حر اگینسٹ بن کے آیا تھا. انسان ایک عجیب سی مخلوق ہے. انسان کو دولت سے کوئی جیت نہیں سکتا، لیکن اخلاق سے جیت سکتا ہے. ہاں ایک چیز تو بھول ہی گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں برکت نہ ہو تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. یہ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو ہر کمرے کے چاروں کونے میں چھڑک دے. انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے ایسی برکت آپ کے گھر میں آ جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں. بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اخلاق سے بدل جاتا ہے. امام حسن کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے. امام حسن کے پاس ایک شامی آیا تھا. مولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں. آ کے کہا کہ آپ حسن ابن علی ہیں؟ کہا ہاں میں حسن ابن علی. اب وہ الٹا پلٹا بولنے لگا اور فول بکنے لگا. جیسے بکنے لگا اصحاب کو غصہ آیا، ظاہر سی بات ہے، کون اپنے مولا کی توہین برداشت کر سکتا ہے. انہوں نے اپنے تلوار کے قبضوں پہ ہاتھ ڈالا. مولا حسن نے کہا رک جاؤ، اس کا اور میرا معاملہ ہے، میں جانوں، یہ جانے یا خدا جانے، تمہیں بیچ میں دخل نہیں دے. اب سب خاموش ہو گئے. مسکراہٹ مولا کے چہرے پہ. آپ سوچئے کوئی اگر ہمیں گالی دے اور فول بکے، کیا ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے؟ پہلا اخلاق کا سب سے بہترین طریقہ مسکراہٹ. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ ایسی بول بولو جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے. اگر آپ کو بولنے نہیں آتا، give a beautiful smile، ایک پیاری مسکراہٹ دو. مسکراہٹ پہ دو فائدے. ایک تو جیسے یہ مسکرانے کی وجہ سے، آج سائنس بھی یہ کہتی ہے، جب یہ مسل جو کھلتے ہیں اس کا اثر سیدھے ذہن پہ ہوتا ہے، اور ذہن کچھ ایسے انزائمز پیدا کرتا ہے، ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جو سارے جسم کو راحت دیتی ہے. تو مسکرانے والا ٹینشن میں نہیں جاتا ہے، مسکرانے والا غصے پہ قابو کر لیتا ہے، مسکرانے والے مسکرا کے سامنے والے کو یعنی ہرا دیتا ہے. وہ تو چاہ رہا تھا کہ غصے میں آئے، جیسے مسکرا دیے اب وہ سامنے والا پریشان ہوتا، ارے میرا تو کچھ اثر ہی نہیں ہوا میرے باتوں کا اگلے پہ. تو امام حسین نے یہ چیز وہاں سے کربلا سے دی، امام حسن نے اپنی زندگی سے ہمیں سمجھا. مسکرائے. اب اصحاب پریشان ہے، یہ تو اولفول بک رہا ہے اور مولا مسکرا رہے. جب بکتے بکتے خاموش ہوا اور دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا، کہ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ امام حسن نے کہا کہ اسلام میں غصہ حرام ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا. ہاں ہمیں جلال آتا ہے اگر کوئی ہماری عزت پہ حملہ کرتا ہے، ہم جلال میں آتے. لیکن اس وقت آتے جب ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے اس وقت ہم جلال میں بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں سکھایا گیا ہے، ہمارے بارے میں الٹا سیدھا کہا گیا ہے. لہذا تم وہ کہہ رہے ہو جو دوسرے چاہتے تھے، تم وہ نہیں کہہ رہے ہو جو تم چاہتے ہو. تم کیسے چاہ سکتے تھے ہمیں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں. ہمارے بارے میں تم کوئی علم نہیں رکھتے. باہر سے آئے ہو، تم مسافر ہو، اور ہو سکتا ہے بھوکے بھی ہو، تمہارے لیے کھانا موجود ہے، بہترین کھانا منگا کے دے، بہترین اس وقت شہد کا بہترین شربت، یمنی شربت امام حسن نے پیش کیا. تم غصے میں ہو، ذرا یہ شربت پی لو. اب اس نے جو یہ اخلاق دیکھا
کھانا دیکھا, کہا کہ تم تھکے ہوئے ہو, تمہارے کپڑے میلے ہیں, تمہارے لیے رہائش کے لیے جگہ ہے, آرام کرو, یہ کپڑے پہنو, اور تمہیں آگے سفر کرنا ہے تو ہم سے پیسے بھی لے لو, ناکا نہیں ہے, اونٹ نہیں ہے, گھوڑا نہیں ہے, تو ہم سے لے. اب جو اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی, اس نے کہا میں نے اتنا سب کچھ کہا, اس کے بدلے میں آپ اس طرح کا رویہ. کہا کہ اگر میں بھی تمہارے جیسا ہوتا تو تم میں اور مجھے کیا فرق ہے, اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے. لہذا ہادی صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے. بے تم نے شک. اپنا طریقہ زندگی بتایا, ہم اپنا طریقہ. اب اس نے کہا ایک جملہ کہ مولا اب تک, یعنی اس ملاقات سے پہلے تک پوری دنیا میں آپ کا میں بدترین دشمن تھا, لیکن اس ملاقات کے بعد آپ کا میں بہترین غلام بن گیا ہوں, اور مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دیجیے. یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. یہ ہم نے اہل بیت اطہار سے لیا, ہم نے اسلام مکمل طریقے سے ان سے لیا ہے. اب جو کچھ ہم نے ان سے لیا تو وہ چیزیں ہمیں فوکس ہونا چاہیے. محبت دیکھیے اپنے بچوں سے سبھی کرتے ہیں, لیکن غیر سے محبت کرنا, اور اس طرح سے محبت کرنا کہ اپنے بچوں کا جو مقام ہے وہ بھی باقی رہے, آئے ہوئے بچوں کا جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے. رسول اللہ کے پاس کچھ بچے آ کے کہنے لگے آپ روز حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے, آج ہمیں بھی بٹھاؤ. یہ جانتے ہیں, یہ دیکھیے بچے کی فطرت نہیں بدلتی, چاہے وہ پاکستان کا ہو, انگلینڈ کا ہو, ہندوستان کا ہو, امریکن ہو, کینیڈین, کہیں کا بھی ہو, بچہ اپنی فطرت نہیں بدلتا. بچے کو اگر کہنا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے, دوسروں سے نہیں کہتا. اگر ان بچوں کو خواہش ہوتی تو اپنے باپ سے کہتے, اپنے نانا سے کہتے, اپنے دادا سے کہتے. دیکھو رسول اللہ حسن و حسین کو بٹھاتے, آپ بھی ہمیں بٹھاؤ. لیکن بچوں کا آ کے یہ کہنا کہ روز آپ حسنین کو بٹھاتے, آج ہمیں بٹھائے, اس کا مطلب یہ بھیجے ہوئے آئے. اب رسول اللہ کیا کرے, اگر بٹھا دیتے ہیں تو مسند پہ غیر کے قدم آ جائیں. لوگ کہہ سکتے ہیں ارے ہمارے بچے بھی بیٹھے تھے, میرا بیٹا بھی بیٹھا تھا, میرا بھی بیٹا بیٹھا تھا, لیکن رسول نے کیا کیا؟ اسی کو کہتے اخلاق, احسن الاخلاق. کیا ہے؟ رسول اللہ اس وقت کسی نے لا کے کھجور دیا تھا, کہا کہ اچھی بات ہے, یہ بتاؤ تم میرے کندھے پہ بیٹھنا چاہو گے یا میٹھے کھجور کھانا چاہو گے؟ دنیا کے بچے تھے, کہا کہ ہمیں کھجور دے دیجیے, ہمیں آپ کے کندھے پہ بیٹھنا نہیں. خوش ہو کے چلے گئے. یعنی رحمت للعالمین نے اپنے اخلاق کو ایسے پیش کیا کہ حسنین کی جگہ اپنی جگہ باقی بھی رہی, اور جو آئے تھے انہیں خوش کر کے بھی بھیج دیا. اس کو کہتے ہیں اخلاق. تو اسلام میں اخلاق بہترین چیز ہے, محبت بہترین چیز ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر اسلام میں جو ہے نا رہ کے انسان, یعنی میں اپنے آپ اپنا نام صادق رکھ لوں, اپنا نام مومن رکھ لوں, اپنا نام جو ہے نا غضنفر رکھ لوں, کچھ بھی رکھ لوں, لیکن اگر وہ کوالٹیز اگر ہمیں نہیں پائے جاتے ہیں تو پھر میں کانٹرڈکٹ کرتا ہوں. یعنی فطرت میری الگ ہے, نام الگ ہے, رہنے کا سلیقہ میرا الگ ہے, نام الگ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مکمل مسلمان بن کے رہے. یعنی اگر اس کے پاس اطاعت ہے, کربلا جیسی نہیں تو کربلا والوں کے دھول کے صدقے میں ان جیسے بننے کی کوشش ہم کریں. ان جیسی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسی عبادت کرے کہ کہے کہ ہاں یہ کربلا کے جانے والے, کربلا کو مقصد زندگی بنائے. یہ کربلا کی جنگ یا کربلا کا سانحہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے, صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمیں بہترین انسان بنانے کے لیے, ہمیں بہترین مسلمان بنانے کے لیے کربلا پیش کی گئی. ورنہ جناب عباس کے شانے اتنے سستے نہیں تھے کہ مولا حسین دے دیتے, علی اکبر کا سینہ اتنا سستا نہیں تھا کہ مولا حسین دے دیتے, علی اصغر کا گلا اتنا سستا نہیں تھا کہ مولا دے دیتے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ یہ حق ہمارے لیے حسین کی نگاہ قیامت تک تھی کہ ہمارے مذہب پہ چلنے والے کربلا کو اس طریقے سے اپنے زندگی میں ڈھال لیں, چاہے عبادت کرنا ہو تو کربلا سے لے, محبت کرنا ہو تو کربلا سے لے, اخلاق دکھانا ہو تو کربلا سے لے, محبت دکھانی ہو تو کربلا سے لے, اور راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا یہ چیز بھی, اور پھر نماز شب کی تاکید کرنا امام حسین کا. میری بہن زینب اپنے بھائی کو نماز شب میں یاد رکھنا, یعنی نماز شب کی اہمیت بھی کوئی چیز آپ دکھا نہیں سکتے زندگی میں اسلام کے جو جس کا ریفلیکشن کربلا نہ ہو. تو یہ ساری چیزوں سے انسان کے اندر جو آدمی ہے وہ جاگتا ہے. انسان کا دو ہے, ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے.
ہر انسان کے اندر ایک اچھا انسان رہتا ضرور ہے، لیکن اس کو ہماری برائیاں دبا دیتی ہیں، اس کو اوپر لانا ہے۔ اگر ہم صرف ظاہر کے لیے جیے، ظاہر کو لباس کی ضرورت ہے، ہم نے لباس کے لیے بس لباس آنا ہے، چاہے پیسہ پاک ہو نجس ہو جیسا بھی، کھانا پیٹ کے لیے ہے چاہیے، لہذا حلال ہو حرام ہو بس کھانا ہے، یہ ظاہر ہے۔ ہمیں صرف ظاہر کی فکر ہے، میرا چہرہ اچھا دکھنا چاہیے، میرا لباس اچھا سوٹ کرنا چاہیے، یہ کلر اچھا کمبینیشن کرے گا، میرے کلر کے ساتھ یہ کلر کمبینیشن، جتنا ہم اپنے ظاہر کے لیے سوچتے ہیں، اگر ہم اپنے باطن کے لیے سوچیں، جس دن جو اندر کا آدمی جو سو رہا ہے وہ اگر اٹھ جائے تو پھر یہ ظاہر کچھ نہیں ہے، پھر تلواریں چلتی رہے، نماز انسان نہیں بھولتا، کتنا بھی بزی رہے نماز انسان نہیں بھولتا۔ اس کو جگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے صدقہ۔ کسی نے پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، مولا میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہ صدقہ دے۔ صدقہ کیا ہے؟ یہ بھی دوسروں کی، دیکھیے میں نے کہا نا کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، صدقہ اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ کہنے لگا مولا میرا دل چاہتا ہے میں صدقہ دوں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ امام نے مسکرا کے کہا تجھ سے کس نے کہا کہ صدقہ صرف پیسوں کا ہوتا ہے؟ کہ پھر کہ اچھی بات کر، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کہ مولا اگر میں اچھی بات نہیں کر سکا، دیکھیے اچھی بول، اللہ نے زبان دی ہے، بچھو کا ڈنک نہیں دیا ہے۔ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے طنز کی، ایسا ڈنک ماریں گے اگلا تل ملا کے رہ جائے۔ اسلام اسے نہیں کہتے۔ جب انسان کے اندر کے آدمی کو جگانا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک بہترین انسان ہوتا ہے، اندر کے انسان کو جگانے کے لیے، جو سویا ہوا اندر کا انسان ہے اسے جگانا ہے۔ اگر اندر کے انسان پہ ہم فوکس کریں گے تو باہر کا انسان بیکار ہے اس کے سامنے، کیونکہ باہر کی ہر چیز عارضی ہے، یہ جسم بھی عارضی ہے، یہ جوانی، یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ پیسہ، یہ شہرت، سب جو اس کا تعلق باہر سے، یہ عارضی ہے۔ رہنا وہی ہے جس کا تعلق باطن سے، اور باطن کو سنوارنے کے لیے مولا نے کہا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ بیماریاں جیسے اینٹی بائیوٹک کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ یہ بیماری اس سے دور ہو۔ تو اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اندر کے انسان کو جگانے کے لیے جو اینٹی بائیوٹک مولا نے بتائی ہے وہ ہے صدقہ۔ انسان جب صدقہ دیتا ہے اس سے دوسرے کا بھلا ہوتا ہے، خود کا نہیں، دوسرے کا بھلا ہوتا ہے۔ جب دوسرے کا بھلا ہوتا ہے تو خود بخود اپنا بھلا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں دینا چاہتا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ مولا نے کہا تجھ سے کس نے کہا کہ پیسوں سے صرف صدقہ ہوتا ہے؟ اچھی بات کر دے، دو میٹھے بول دے۔ کہ مولا مجھے بولنا بھی نہیں آتا۔ کہ نہیں آتا تو مسکرا کے دیکھ، جس سے سامنے والا دیکھ کے خوش ہو جائے وہ صدقہ جاری ہے۔ کہ مولا اگر میں پیسوں سے صدقہ نہیں دے سکا اور مجھے اچھی بات کرنا بھی نہیں آتا اور میں خواہ مسکراتا بھی نہیں ہوں، مولا مسکرائے، کہنے لگے ایک کام کر، تو نہ پیسوں سے صدقہ دے سکتا ہے، نہ اچھی بات کر سکتا ہے، نہ مسکرا کے سامنے والے کو خوش کر سکتا ہے، تو راستے کے پتھر ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے، تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ کہ مولا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ مولا نے کہا اگر تو پیسوں سے صدقہ نہیں دے سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا، اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتا، کسی کے راستے کا پتھر نہیں ہٹا سکتا، تو ایک کام کر، تو ہم پہ سلوات بھیجا کر۔ سلوات صدقہ جاریہ ہے۔ کہا کہ مولا اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اب امام کو جلا لایا۔ کہا نہ تو پیسے سے صدقہ دینا چاہتا ہے، نہ اچھی بات کرنا چاہتا ہے، نہ مسکرا کر کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ کسی کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اگر تو سلوات بھی ہم پہ نہیں بھیجنا چاہتا ہے تو اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ کتنی بڑی بات۔ یہاں تک ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، مولا نے کہا کہ اگر تم ہم پہ سلوات نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرو، وہ بھی صدقہ جاری ہے۔ کہ مولا میں وہ بھی نہیں کر سکتا، کہ پھر اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ تو پھر بیکار انسان ہے، تو صرف اپنے لیے جیتا، جو اپنے لیے جیے، اپنے لیے کھائے، اپنے لیے سوئے، اپنے لیے پڑھے، اپنے لیے سب کچھ کرے، وہ انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو اس 5 کی کیٹیگری میں آ جائے۔ میں نے کہا نا 95% جو ہے نا انسان اپنے لیے، گھر بنائیں گے اپنے لیے، گاڑی لیں گے اپنے لیے، پیسہ کمائیں گے اپنے لیے، راشن لائیں گے اپنے لیے، کھلائیں گے پلائیں گے اپنوں کو، دوسروں کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ لیکن جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں وہ صرف 5%۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے ہر نماز میں، پروردگار ہمیں اس 5% میں ہمیں بنا دے،
تاکہ ہم الہیہ غلامان میثم تمار بن سکے، الہیہ غلامان حبیب ابن مظاہر بن سکے، غلامان ابو ذر غفاری بن سکے، غلامان سلمان فارسی بن سکے، کیونکہ ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، کم سے کم ان کے غلام بن جائے۔ اسلام کا مطلب یہ کہ دوسروں کے لیے جیو، دوسروں کو خوش کرو، دوسروں کو ستانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ جو انسان انسان کو ستائے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، تو جو شہزادی کو ستائے، جو امام حسین کو ستائے، جو مولا کائنات کو ستائے، وہ مسلمان تو ہونا بہت دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، بے حیوان شک سے بے بدتر ہے، شک کیونکہ بے حیوان شک تک ان کی عزت کرتے تھے۔ مرغابیے مولا کائنات کو روک رہی تھی تاکہ وہ نہ جائے، یہ کیا تھا؟ ان کی محبت تھی۔ یعنی انسان پھر حیوان سے بھی گر جائے تو پھر وہ کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، کہا کہ میں جانتی ہوں کہ مسلمان کا سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ شہزادی نے اشارتاً بتا دیا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر انسان کیا بن سکتا ہے؟ بہرحال یہ اور ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اندر کے آدمی کو جگانے کے لیے پھر مولا نے کیا کہا؟ چھٹے امام فرماتے جو تم کو نقصان پہنچائے تم ان پہ احسان کرنا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ احسان کیا ہے، ہم پہ وہ بھی احسان کرے۔ ہم نے اس کے بچوں کی فیس بندی، لہذا وہ ہماری تعریف کرے۔ ہم نے فلاں کو اتنا پیسہ دے دیا، اس کا قرضہ ادا کیا، لہذا وہ ہماری تعریف کرے۔ لیکن امام کیا کہتے؟ اسلام صحیح معنوں میں وہ اسلام ہوتا ہے ایسے کو مدد کرو جو تمہیں ضرر پہنچائے۔ بہت ہی مشہور واقعے کی طرف اشارہ دینا ہے، بس ختم کرنا ہے گفتگو کو۔ چوتھے امام جا رہے اپنے اصحاب کے ساتھ، دیکھا کہ ایک شخص ریگستان میں پڑا ہوا ہے، بے ہوش ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے، پیاس سے عالم خراب ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی۔ اس کو اٹھایا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کے بعد اپنے ٹینٹ میں لے کے گئے، اس کو آرام کروایا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو گھبرایا نظر آیا۔ کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کھا لو، یہ ٹھنڈا پانی ہے، پی لو، دیکھو تمہارے پیر چھلنی ہو گئے ہیں ریت پہ چلتے چلتے، میرا اونٹ لے جانا۔ اب اس سے رہا نہ گیا کہ مولا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ مولا نے کہا میں کیسے نہیں پہچانتا، تو وہی ہے نا جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھا مارا تھا۔ کہ مولا پھر آپ نے یہ اخلاق کیوں دکھایا؟ کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ تو اسلام وہی بہترین اسلام ہے جو باطن پر فوکس کرے، اپنے اندر کے آدمی کو جگائے، اپنے اندر کے انسان کو اٹھائے، کیونکہ باطن کا تعلق اللہ سے ہے، ظاہر کا تعلق دنیا سے ہے۔ ہم صرف ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ جس دن ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کے لیے جینا شروع کریں، میں اس لیے نماز پڑھوں تاکہ مجھے سکون ملے، میں اس لیے روزہ رکھوں تاکہ مجھے پروردگار عالم کی قربت ملے، میں اس لیے بھوکا رہوں تاکہ کربلا کی بھوک کو یاد کر سکوں، میں اس لیے پیاسا رہوں تاکہ کربلا کی پیاس کو یاد رکھتا ہوں، تو ہر عمل ہمارا بہترین عبادت بن جائے گا۔